اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے بے شمار پہاڑ دیکھے ہوں گے، لیکن ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار پہاڑ جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ معزز ناظرین، ایک ایسا عجیب و غریب پہاڑ جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ کاف پہاڑ کیا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے اور یہ کتنا بڑا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ مخلوقات کیسی ہے، وہ کیا کھاتی پیتی ہے، اور وہ مخلوقات کیسے زندگی بسر کرتی ہے۔ کیا کوہ کاف پہاڑ کی دنیا ہماری دنیا سے الگ ہے، اور کیا اس دنیا کا کوئی شخص کوہ کاف پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا ہے یا نہیں، اور کیا اس پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور آج کے اس دور میں کوہ کاف پہاڑ کس ملک میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر اس دنیا اور کائنات کے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سارے الفاظات کا ذکر فرمایا ہے جن کے معنی اور مطلب صرف اللہ رب العزت اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتا ہے۔ ان الفاظ کو ہم لوح قرآنی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو کہ قیامت کے روز ہی کھلیں گے۔ انہی لوح قرآنی کے الفاظ میں سے ایک لفظ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کاف کے نام سے بھی فرمایا ہے۔ لفظ کاف اپنے اندر بہت ساری راز چھپائے ہوئے ہے۔ اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ اس خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم کوہ کاف کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں بہت سارے قصے کہانیاں مشہور ہیں جن کے اندر جنوں، پریوں، شہزادیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پہاڑ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ معزز ناظرین، اس پہاڑ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم اور سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے نیچے پانی تھا جس کی وجہ سے یہ زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کو مضبوطی اور قرار دینے کے لیے پہاڑ کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلنے نہ دیں، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ حضرت ناظرین، اس روح زمین میں پیدا کیے جانے والے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ کوہ کاف کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے اور باقی تمام تر پہاڑ اس پہاڑ کی شاخیں ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور زمین سے بہت دور ہے، جہاں پر جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کوہ کاف پہاڑ کی یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، جہاں چاند، سورج، ستاروں کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اس پہاڑ کی دنیا اندھیرے کی دنیا ہے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ معزز ناظرین، کوہ کاف کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے، جہاں کے لوگ الگ طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی پیدا کردہ عجیب و غریب مخلوقات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے اچھا کیا، اس طرح اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ رب العزت جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوہ کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 5 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند سورج کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے چاند سورج کو بھی
تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کوہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ جہاں پر آباد مخلوقات جڑی بوٹیاں کھاتی ہے اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا، اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف پہاڑ کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ رب العزت کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف پہاڑ اللہ رب العزت نے چمکتے زمرد سے پیدا کیا، اور ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکان کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ معزز ناظرین، کوہ کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ بات کرتے ہیں کہ کوہ کاف پہاڑ کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے، تو اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کوہ کاف پہاڑ موجودہ پہاڑی علاقے اوفکاس کو کہا جاتا ہے، جس کو ماؤنٹ کوکاکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوہ کاف پہاڑ ان ویران اور برفیلے پہاڑوں میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ معزز ناظرین، بعض مورخین کے مطابق کوہ کاف پہاڑ اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ ان مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمنشن پر مشتمل ہے۔ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمنشن ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کے 4 ڈائمنشن کے علاوہ اللہ رب العزت نے جو 7 ڈائمنشن بنائی ہیں اس کے بارے میں انسان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ 7 ڈائمنشن کے اندر اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور کوہ کاف پہاڑ انہی 7 ڈائمنشن کو دنیا کے 4 ڈائمنشن سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی جگہ جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، اور جہاں پر انسان مقرر وقت تک زندگی گزارتا ہے۔ کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کے سب سے خوفناک مخلوقات یاجوج ماجوج کوہ کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت جب اللہ رب العزت چاہے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گی، اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت، فتنہ فساد برپا کرے گی۔ معزز ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ کوہ کاف پہاڑ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ اس کا بھید قیامت کے روز ہی کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔